دوسری آیت کو لاتے ہیں جس سے آیت واضح ہو جائے، پھر روایت کو لاتے ہیں اور روایت کو لانے کے لیے پھر دوسری روایت کو لاتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا درایت کو لاتے ہیں، درایت کو لانے کے بعد پھر عقل کو لاتے ہیں، عقل کو لانے کے بعد پھر خلاصہ کرتے ہیں، خلاصہ کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں اقول میں نے یہ کہا ہے۔ سلوات دیجیے آپ بڑی توجہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، لہذا پھر اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ ایک ایسی بات آئی کہ جس کو سبھی نے نقل کیا ہے، صحیح ستہ ہو یا جو بھی کتاب عام خاص ہو، سبھی نے نقل کیا ہے کہ جنت کی تعریف میں یہ جگہ جگہ ملتا ہے کہ جنت کے جتنے دروازے ہیں ہر دروازے پر جو دقت الباب ہے، جو گھنٹہ لگا ہوا ہے، اس کو کوئی بھی بجاتا ہے تو آواز آتی یا علی یا علی یا علی، ہر طرف سے جنت کے 8 دروازے سے یا علی یا علی یا علی کی صدا آتی ہے۔ تو یقیناً یہ ایسی حدیث تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچنے لگے۔ علامہ جوادی صاحب گئے علامہ صاحب کے پاس، کہا کہ آقا یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یقیناً بہت سے لوگ ہیں اور کسی کا نام آنا چاہیے، یہ علی علی کی آواز ہر گیٹ سے کیوں آتی ہے؟ اتنا مسکرا کر کے فوراً جواب دیا، کہا کہ یقیناً یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جس کا مکان ہوتا ہے آواز اسی کی آتی ہے، غیر کی نہیں آتی ہے۔ جنت علی کی ہے، علی 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 علی۔ بہت آسانی سے یہ جملہ انہوں نے فرمایا کہ لگ رہا تھا کہ ہاں یقیناً علامہ اسے کہا جاتا ہے، علامہ محمد حسین طباطبائی سے کہا جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ تنویر صاحب نے یہ اعلیٰ خانہ بنوایا ہے، اعلیٰ خانے کی اہمیت میں بھی ایک جملہ عرض کر دیا جائے کہ جب تفسیر لکھتے لکھتے یہ مریض ہو گئے، 20 سال تک تفسیر انہوں نے لکھا ہے 22 جلد میں، کہ جس میں اہلیہ نے بڑی مدد کیا ہے۔ ان کے اہلیہ کے لیے ملتا سوانح ہاتھ میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں 8 گھنٹے اور 9 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو حجرے میں بند کر لیتا تھا تو میری اہلیہ صرف چائے پہنچانے کے لیے وہ بھی دروازہ کھول کے چائے رکھ جاتی تھی کہ جب یہ پلٹیں گے دیکھیں گے چائے ٹھنڈی ہو جائے جیسی بھی ہو جائے یہ چائے پی لیں گے کچھ ایک جملہ بھی نہ چھوٹنے پائے، لہذا چائے رکھ کر کے ہر 3-4 گھنٹے میں یہ سادی چائے بغیر دودھ کی پیتے تھے۔ لہذا شکریہ ادا کیا کہ 20 سال تک انہوں نے ایک سطر میں بھی کمی نہیں کی ہے، اگر متوجہ ہو جائے تو 1-2 سطر کم ہو جائے گی، لہذا 20 سال تک لکھتے رہے۔ آخر میں اتنی زحمت اٹھائی کہ ان کے جو رگ تھی ذہن کی وہ لال ہو گئی، سرخ ہو گئی، لہذا سکتہ پڑنے لگا، بار بار بے ہوش ہونے لگے۔ ان کو اٹھا کر کے لندن لے جایا گیا، لندن ایئرپورٹ پر بے ہوش تھے، انتظار میں کیا جانے لگا کہ ایئرپورٹ سے جہاں کہیں گے وہاں لے جایا جائے گا، اس لیے کہ لندن میں ان کے مرید بہت ہیں، حیدرآبادی لوگ بھی بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، بنگلور والوں کا بھی اعلیٰ خانہ ہے، حیدرآباد والوں کا بھی اعلیٰ خانہ ہے، دلی والوں کا بھی اعلیٰ خانہ ہے، اب لکھنؤ والے پہنچ گئے ہیں، لندن میں جگہ جگہ اعلیٰ خانے ہیں، لہذا جو سب سے بڑا اعلیٰ خانہ تھا جس کو حیدرآبادیوں نے بنایا ہے اس میں جو ہے آیت اللہ جعفری صاحب حیدرآباد کے ضیاء صاحب ہیں، ان کا ہاتھ تھا۔ ایئرپورٹ پر یہ بڑی دیر سے بے ہوش تھے، ایک شاگرد آگے بڑھا، کہا حضور آپ علاج کے لیے لندن میں آئے ہیں لیکن ڈاکٹر ابھی فوراً نہیں ملے گا، چونکہ جو ہے اس کا جو برین کا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ 3-4 دن کے لیے کہیں نہ کہیں جاتا رہتا ہے، کبھی امریکہ جاتا ہے، کبھی جو ہے یہاں پر آ جاتا ہے، تو آپ کو 3-4 دن کے لیے کہاں لے جائیں؟ آپ کے مریدوں کی کال آ رہی ہے، کوئی اپنا گھر پیش کر رہا ہے، کوئی اپنا گھر پیش کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ مسکرا کر کے کہا کہ یہ بتاؤ محرم کا زمانہ ہے، اس سے بہتر کیا ہوگا، کیا کوئی حسینیہ نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں امام بارگاہ موجود ہے، کہا جب تک ہم زندہ رہیں گے ہمیں امام بارگاہ میں رکھا جائے، ہمیں کسی گھر میں نہ رکھا جائے۔ سلوات بھیجیں محمد اللہ رب العالمین۔ 3 دن تک جب تک علاج ان کا ہونے والا تھا، ایک اعلیٰ خانے میں ایک حسینیہ میں جو حیدرآبادیوں کا ہے اس میں رہے، کافی لوگوں نے خدمت کیا، اور جب وہاں پر علاج کے لیے پہنچے ہیں جو عیسائی ڈاکٹر تھا اس نے ان کا دماغ چاک کیا ہے، تو ایک مرتبہ جیسے ہی دماغ کو کھولنا تھا کبھی کھڑا ہو جاتا ہے کبھی بیٹھ جاتا ہے۔ او مائی گاڈ، اے میرے پروردگار، یہ پہلی دفعہ ایسا کیس میں نے دیکھا ہے جو کہ میں تو آپریشن بہت کرتا ہوں، لیکن جیسے اس نے دماغ کو کھولا ہے دیکھا کوئی رگ بھی ایسی نہیں جو سرخ نہ ہو گئی ہو۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے سے بلا کر کے پوچھتا ہے بتا تمہارے بابا کا کام کیا تھا؟ کہا یہ 20 سال سے قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں۔ اس نے ہنس کر کے کہا کہ